برطانیہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بہتر روزگار کی تلاش اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ گزشتہ سال مختلف ممالک کے طلباء اور ورک پرمٹ حاصل کرنے والوں کی خصوصی تعداد برطانیہ آئی، لیکن برطانیہ میں مناسب رہائش، کام کاج کی سہولت نہ ہونے اور مہنگائی کے سبب مشکلات کا شکار ہوئے۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے پاکستان اوورسیز کلب کے چیئرمین فیصل خواجہ لندن اسٹوڈیو میں بیورو چیف حسیب ارسلان کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ ایک وقت تھا جب برطانیہ کو مہاجرین کے لیے جنت کا جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آباد ہوئے آ کر، چاہے وہ افریقہ سے ہوں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا سے ہوں۔ لیکن اب پچھلے کچھ سالوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آئے۔ اس کے بعد ورک پرمٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ ساؤتھ ایشین ملکوں سے، افریقن ملکوں سے یہاں پر بے تحاشا جو ہے وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ لیکن جب زیادہ لوگ کسی بھی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ہیں تو مسائل بھی جو ہیں وہ اسی طرح بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی اگر کرنٹلی کی بات کی جائے تو یہاں پر برطانیہ میں بہت سارے مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس کو مسائل ہیں، جو لوگ ورک پرمٹس پہ آئے ہیں ان کو مسائل ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے چیئرمین اوورسیز پاکستانی کلب فیصل خواجہ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا۔ تھینک یو سر، لندن کی خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو بہت بے روزگاری ابھی دیکھنے میں نظر آئے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزاز پہ آئے ہیں، ورک پرمٹس پہ ایز اے ڈیپینڈنٹس آئے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں آپ نے کہا کہ ورک پرمٹ پہ یہ اسٹوڈنٹ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے۔ چلیں، ورک پرمٹ والے کو تو سم ہاؤ جس کمپنی کے تھرو آئے ہیں ان کو کام مل گیا ہوگا، وہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں اس وقت جو آپ سے مین بات کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ جس وقت کالجز اور یونیورسٹیز کی فیسز ہیں، ان سے وہ فیسز پے نہیں ہو رہی، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس لیونگ کے لیے اخراجات نہیں ہیں، کھانے پینے کے نہیں ہیں، اور جابس بھی نہیں ہیں۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ اب جب اوبیسلی آپ کو پتہ ہے سیمسٹر کی یہاں پہ پر سیمسٹر فیس دینی پڑتی ہے، تو مسائل بہت گمبھیر ہیں۔ سمجھ کے کچھ اور آتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد جو حقیقت عیاں ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو، جیسے ہم اس وقت ایسٹ لنڈن میں ہیں، آپ کو اکثر لوگ جو ان سے ہیں وہ ہوم لیس بھی نظر آئیں گے ہمارے، آپ سے وہ بیگنگ بھی کر رہے ہوں گے، فوڈ کے پیسے بھی مانگ رہے ہوں گے، دکھنے میں اچھے پڑھے لکھے لگتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ مجبور ہیں، کیا کریں، جابس ملتی نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک لمیٹڈ سورسز ہے نا، آئرلینڈ ہے، اٹس جسٹ آئرلینڈ، یہ اس میں مطلب یو کے از آئرلینڈ، اور یہاں پہ ہر چیز کے ریسورسز جو ان سے وہ ایک حد تک ہے، ان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اوبیسلی گورنمنٹ آف انگلینڈ کو یہ چیز، یو کے کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اتنے ویزے جو دیے ہیں آخر ان لوگوں نے کہاں پہ جا کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے چائنا ہے، میں چائنا کی بات کروں تو چائنا کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ پیورلی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ پیچھے سے ویل آف فیملیز ہوتی ہیں، ان کے پاس بجٹس ہوتے ہیں، سارا کچھ۔ لیکن ہمارے جو اسپیشلی انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں سے جو زیادہ تر لوگ آئے، سوری ٹو سے انہوں نے کچھ اپنی ڈاکومنٹیشنز بھی، اس کو بھی جو تھا نہیں وہ دکھایا، یہاں پہ آگے کہ یہاں پہ آ کے جاب کر کے اپنے مسائل جو ان سے وہ حل کریں گے۔ لیکن اس وقت میرے پاس، چونکہ میں چیئرمین ہوں پاکستان اوورسیز کلب، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی فری فیونرل سروس کی بھی، تو اس کی وجہ سے میرے پاس بے تحاشا کوئریز آتی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ ہماری بھی ہیلپ کر دیں۔ میں کہ جی میں نے ایک خاص ایک اسپیسیفک چیز تھی، اس پہ ہیلپ کا میں نے کہا تھا، اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، ہماری ہیلپ کر دیں، ہمارے پاس رینٹ کے پیسے نہیں ہیں، ہماری ہیلپ کر دیں، ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، ہمیں یہاں پہ جانتا کوئی نہیں، ہماری ہیلپ کر دیں۔ ایک اس طرح کا ایک انپریڈکٹیبل سا ماحول کریٹ ہوا ہے اس وقت یہاں پہ، اسپیشلی ایسٹ لنڈن میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے زیادہ جو کہ جاننے والے جو ہیں وہ اسی پاکٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں جس میں پہلے لوگ رہے، تو وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی اسی پاکٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسٹ لنڈن بہت بڑی پاکٹ ہے ہمارے ایشین لوگوں کی، تو یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو ظاہر اس طریقے سے سراہا نہیں جاتا۔ آپ نے ذکر کیا تو ہمارے سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی کی فیس ادا کر سکتے ہیں اور ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور ویزا فیس دے سکتے ہیں، پہلے سیمسٹر کی فیس دے کے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں جائیں گے، آپ جاب کریں گے۔ اب جو ہے یہاں پر آتے ہیں تو وہ جابز اس طرح نہیں مل رہی، اور ملتی ہیں تو اور جابز ملتی ہیں جس سے آپ اپنی مشکل سے اپنی لیونگ پوری کر سکتے ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں آلریڈی ان کو تو مسائل ہیں، لیکن جو بھی پائپ لائن میں ہیں، پروسیس میں ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ سر دیکھیے، میری ایک بڑی جنرل سی اور چھوٹی سی ایڈوائس ہے ہمارے، اسپیشلی میں ہمارے جو پاکستانی ہمارا ڈائسپورا ہے، جو پاکستان سے ہمارے بچے بچیاں آتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ ضرور ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہاں پہ آ کے پڑھیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں یہاں پہ آنے سے پہلے کوئی 3 مہینے کا، 6 منتھس کا، 9 منتھ کا، 1 ایئر کا کوئی ہینڈ اسکل کا کوئی جو ہے نا اپنی ایک لے کے آئیں، وہاں سے کوئی ایسی اپنی اسکل لے کے آئیں گے جس میں آپ کو صرف یہ نہ ہو کہ میں نے آ کے صرف ریسٹورینٹ میں ہی جاب کرنی ہے، یا میں نے آ کے سیکیورٹی گارڈ ہی بن جاؤں گا، میں اپنے خرچے پورے نہیں۔
آپ کو اگر اسکل اپنے اندر لے کے آتے ہیں چھوٹی سی اسکل ایلیبریٹ کر کے آپ اس پہ ایلیبریٹ دیکھیں کہ کیا اسکل آپ وہاں سے کوئی میکینیکل کا چھوٹا سا کورس کر لیں, پلمبنگ کا کر لیں, آپ الیکٹرک کا چھوٹا سا کورس کر لیں, آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اور بے تحاشا کورسز ہیں, آپ اور کچھ نہ کریں, آپ وہاں پہ چلیں, کوکنگ کا کوئی تھوڑا بہت اپنا وہاں پہ کر لیں, کوئی آپ ہینڈ فل آپ کو ہونا چاہیے کسی قسم کی ایسی اسکل ہو. آپ وہاں پہ آپ اپنے گھر میں گلاس بھی اٹھا کے نہیں پانی کا پیتے تھے, اب یہاں پہ آ کے آپ کو چکن شاپ میں کام کرنا پڑ رہا ہے. مطلب دس شوڈنٹ بی اے فیوچر فار یور سیلف کہ آپ ایک اعلیٰ ڈگری لینے کے لیے آپ انگلینڈ جا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ کسی چکن شاپ میں کام کر رہے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں کر رہے ہیں, کسی کی ڈش واشنگ کر رہے ہیں. اس طرح کے کاموں سے باہر نکلیں, کوئی چھوٹی سی اسکل لے لیں. اتنے کورسز ہیں, میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے. آپ اگر یہاں پہ آگے ویسے بھی آپ نے چکن شاپ میں کام کرنے سے بہتر ہے وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی آپ کوئی اسکل لے لیں. جیسے بریکی کا یہاں پہ بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں, اب بریک لیئر جو ان سے وہ اس کا کر لیں, پلاسٹرنگ کا کر لیں, کوئی چھوٹے موٹے کورسز ہوتے ہیں. مطلب آپ اتنا کریں نا کہ آپ ہو کہ یا میں وہاں جا کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا, بجائے اس کے کہ آپ سڑک پہ گھومنا پھرنا شروع کر دیں, لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دیں, یا کسی عام سی دکان پہ جا کے جو چھوٹے بزنس مین ہیں ان کے پاس بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے نا, وہ امپلائی اتنے زیادہ رکھ ہی نہیں سکتے. اور یہاں پہ جو بزنسز کی اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, کاسٹ آف لیونگ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنی ہائی ہو چکی ہے, تو اس سچویشن میں لوگ اپنی لیونگ بڑی مشکل سے نکال رہے ہیں, تو وہ ایکسٹرا امپلائمنٹ تو نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ کتنا ہائی ہو گیا کہ اس وقت یہاں پہ افورڈیبلٹی جو سی ہے, آپ زیادہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لوگ آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, اپنے آفیسز کھول کے وہاں سے وہ لوگ اپنا جو سلسلہ چلا رہے ہیں. یہاں پہ تو اسٹاف کا ویسے بھی افورڈیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے جانا, چیئرمین اوورسیز کلب فیصل خواجہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے, نہ صرف انہوں نے مسائل پہ بات کی بلکہ ان کے تدارک کے لیے جو ہے کیا حل نکالے جانے چاہیے, اور جو لوگ وہاں سے ابھی تک نہیں آئے اور آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے گائیڈ کیا کہ آپ وہاں سے برطانیہ آتے ہوئے کوئی ایک ایسا اسکل جو اپنے ساتھ لے کے آئیں کہ یہاں پر آ کر آپ کو جاب سیکنگ میں کوئی مسئلہ نہ پیش آئے, اور اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں مل سکتی تو آپ سیلف امپلائڈ جو ہے اپنا کوئی ایسا کام, اپنا کوئی اسکل ایسا اپنے ساتھ لے کے آئیں جس کو آپ بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکیں.